ہلاکو خان برصغیر کا ایک خطرناک ڈاکو تھا جس کو 10 سال تک پولیس نہ پکڑ پائی۔ ہلاکو خان کی ماں نے اپنے بیٹے کے نام پیغام بھیجا کہ میری آخری ملاقات قریب ہے، مرنے سے پہلے میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ ہلاکو خان کو رات کی تاریکی میں بیس بدل کر اپنی ماں سے ملنے آیا، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ پولیس اس کی طاق میں بیٹھی ہے۔ جیسے ہی اپنے گھر میں داخل ہوا، اماں کے قدموں کا بوسہ لینے لگا تو پولیس وہاں پہنچی۔ انہوں نے ہلاکو خان کو گرفتار کیا۔ وہ اپنی ماں پر بہت غصہ تھا۔ اسے اس بات کا یقین تھا کہ اس کی ماں نے اسے گرفتار کروایا، دھوکے سے اسے گھر بلایا۔ ہلاکو خان نے ایک سپاہی سے کہا کہ میں تمہیں 10 لاکھ روپے دوں گا، لیکن بدلے میں تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا۔ تم میرے گھر جاؤ اور میری ماں کی زبان کاٹ کر میرے سامنے لے آؤ۔ اس پولیس والے کی بیوی ہسپتال میں ایڈمٹ تھی اور اسے بیوی کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، اور اس لیے وہ ہلاکو خان کی بات ماننے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ تیز دھار چھری لے کر ہلاکو خان کی ماں کے گھر میں داخل ہوا، لیکن جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو اس کی آنکھیں بھر آئیں، کیونکہ گھر میں تو بیٹا تیری ماں اب تھک گئی ہے تمہارا انتظار میں، اب میری آنکھوں کی بینائی ختم ہونے والی ہے۔ میں نہیں جانتی کہ مجھے یہ خط لکھنا چاہیے تھا یا نہیں، لیکن میں ایک ماں ہوں، ایک بے بس ماں جو اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے۔ اس محلے میں رہنا میرے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے۔ جس گلی سے میں گزرتی ہوں تو کئی ایسے لوگ ہیں جو مجھے باتیں سناتے ہیں۔ وہ دیکھو، ڈاکو کی ماں جا رہی ہے، کاش جب اس کا بیٹا پیدا ہوا تو اسی دن اس کا گلا دبا دیتی، تو آج اسے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ کاش میں بحری ہوتی، لوگوں کی جلی کٹی باتیں نہ سنتی۔ اب موت کا وقت آ گیا ہے کہ تم اپنی ماں سے ملو، لیکن ایک آدمی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میرا پیغام تم تک پہنچائے گا۔ میں اسے نہیں جانتی، نہ وہ مجھے اپنا نام بتا رہا ہے۔ یہ نوجوان جو بھی ہے، اس لیے میرے دل سے دعا نکلتی ہے، یہ ایک ماں کے درد کو سمجھتا ہے۔ پچھلے 10 سال سے مجھ پر کیا گزری میں بیان نہیں کر سکتی۔ موت کی تمنا تو میں روز کرتی ہوں، لیکن شاید موت مجھ سے روٹھ چکی ہے۔ وہ بولتی جا رہی ہے اور نامعلوم شخص لکھتا جا رہا تھا۔ آخرکار ماں کے الفاظ ختم ہوئے اور اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ نوجوان مجھ سے کہہ رہا تھا کہ ماں جی آپ صبر کریں، آپ کا بیٹا آپ سے ملنے ضرور آئے گا، بس دعا کریں کہ کسی طرح یہ پیغام اس تک پہنچ جائے۔ ہلاکو خان تک ماں کا یہ پیغام پہنچا دیا گیا۔ ہلاکو خان نے اس خط کو پڑھا، ایک ٹھنڈی ہوا بھری اور پھر رونے لگا۔ ہلاکو خان کے ایک دوست نے اس سے پوچھا کہ سردار کیا ہوا، آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ اس نے اپنے دوست کو بتایا کہ میری ماں نے مجھے یاد کیا ہے، ماں کی طرف سے بلایا گیا ہے۔ ثاقب نے کہا تو پھر کیا خیال ہے آپ کا؟ ہلاکو خان نے ثاقب کو جواب دیا کہ ماں کے پاس تو جانا پڑے گا۔ جس طرح کی باتیں اس نے خط میں لکھی ہیں، میں ان الفاظ کو محسوس کر سکتا ہوں۔ یہ میری ماں کے ہی الفاظ ہیں۔ میں اپنی ماں کا لہجہ سمجھتا ہوں، اسے اچھی طرح جانتا ہوں، اور خط بھیجنے والا بھی قابل بھروسے آدمی ہے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ثاقب نے کہا لیکن سردار جی ہمیں احتیاط کرنا پڑے گی، آپ ابھی اچھی طرح جانتے ہیں جس مقصد کے لیے ہم یہاں آئے ہیں وہ ابھی پورا نہیں ہوا۔ ہلاکو خان بیس بدل کر ماں سے ملنا چاہتا تھا۔ تمام حالات کے پیش نظر اس نے ماں سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سٹیپ بہت خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن وہ خطرہ مول لینا چاہتا تھا۔ وہ بھی بیس بدل کر رات کی تاریکی میں اپنی ماں سے ملنے گیا۔ جبکہ اس کی ماں اس وقت سو رہی تھی تو اس نے دروازے پر دستک دی۔ ماں نے پوچھا کہ دروازے پر کون ہے؟ ہلاکو خان نے جواب دیا کہ آپ کا بیٹا ہوں، آپ سے ملنے آیا ہوں۔ میں نے جلدی سے اپنے بیٹے کے لیے دروازہ کھولا، بیٹے کو گلے سے لگایا، پھر اسے اپنے پاس بٹھایا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں مجھے معاف کر دینا، جس شخص کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں وہ کہیں روح پوش ہو گیا ہے، وہ مجھے کم نظر آتا ہے جبکہ اس کی سیکورٹی بہت زیادہ ہے۔ میں دوبارہ اس پر حملہ کر چکا ہوں لیکن اسے مارنے میں ناکام ہوا، اب وہ کافی ہوشیار ہو چکا ہے، مجھے موقع نہیں مل رہا۔ ماں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تھوڑی دیر بعد تو واپس چلا جائے گا، ان سب باتوں کو تو چھوڑ دے، میں چاہتی ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے تو میری گود میں سو جا۔ ہلاکو خان رونے لگا۔ وہ ماں کی گود میں سو رہا تھا جیسے چھوٹا بچہ۔ وہ پیار سے اپنے بیٹے کے سر میں ہاتھ پھیر رہی تھی کہ اچانک
گھر میں کسی کے گھسنے کی آواز آئی۔ باہر گلی میں ایک لاؤڈ سپیکر میں اعلان ہوا کہ ہلاکو خان، پولیس نے تجھے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، اب تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ تم اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرو، جلدی وہاں سے اٹھو۔ ماں کی آنکھوں میں دیکھا، پھر کہنے لگا، ماں یہ تو نے کیا کیا؟ ماں نے نام میں سر ہلایا۔ ہلاکو خان کمرے سے باہر جانے لگا تو ادھر ہی پولیس نے اسے گرفتار کیا۔ یہ وہی شخص تھا جو پچھلے 10 سال سے غائب تھا۔ بہت کوششوں کے باوجود پولیس اسے پکڑنے میں مکمل طور پر ناکام ہوئی تھی اور اب وہ پکڑا گیا تھا۔ ہلاکو خان کو ایک الگ یونٹ میں رکھا گیا جہاں پر ایک سپاہی کی ڈیوٹی تھی۔ اس کا نام شبیر تھا۔ شبیر کو یہ ہدایت دی گئی، یہ ہلاکو خان بہت خطرناک ہے، اس پر نظر رکھنی ہے، تجھے محتاط رہنا ہے، اس کی نیچر کو سمجھنا ہے۔ جیل کے باہر وہ ہلاکو خان کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ جب ہلاکو خان ایک گہری نیند میں تھا، وہ حیران تھا کہ ایک ایسے شخص کو نیند کیسے آ سکتی ہے جو 8 آدمیوں کو قتل کر چکا ہے، شہر کے سابق MNA کو مارنا چاہتا ہے۔ پھر وہ اپنی بیوی کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ کافی بیمار تھی، ہفتے میں 5 دن تو وہ ہسپتال میں رہتی۔ شبیر کی بوڑھی ماں اپنی بہو کی دیکھ بھال کر رہی تھی، اکثر اپنے بیٹے سے یہی کہتی تھی کہ میری بہو کا ٹھیک سے علاج نہیں ہو رہا، ڈاکٹرز یہی کہتے ہیں کہ اسلام آباد لے جاؤ اسے، اس کا یہاں علاج ممکن نہیں۔ شبیر اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، وہ کسی بھی صورت اپنی بیوی کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اسے رشوت لینے کے کئی موقع بھی ملے جو اس نے ضائع کر دیے، لیکن اب وہ پچھتا رہا تھا کہ کاش وہ پیسے لے لیتا تو آج اس کی بیوی کا ٹھیک طریقے سے علاج ہوتا۔ کئی ایسے قیدی تھے جنہوں نے شبیر کو بڑی بڑی آفرز کی، لیکن اس نے ٹھکرائیں۔ اس نے کہا کہ میں کسی صورت رشوت نہیں لوں گا، لیکن اب وہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ رشوت لے لیتا تو کم سے کم اپنی بیوی کا علاج کروا لیتا۔ پولیس کے سینئر افسران اسے شاباش تو دیتے تھے کہ تم ایماندار ہو، لیکن کبھی کسی افسر نے اسے انعام یا خطیر رقم نہ دی تاکہ وہ اپنی بیوی کا علاج کروا سکے۔ کوئی افیسر اس کے گھر کے حالات سے واقف بھی نہیں تھا۔ اب وہ اپنے گلے پر پچھتا رہا تھا، لیکن اب اس کے پاس کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ جو موقع ملا تھا اب وہ گوا چکا تھا۔ ہلاکو خان نیند سے بیدار ہوا۔ اس نے دیکھا باہر کھڑا سپاہی گہری سوچوں میں گم ہے۔ ہلاکو خان نے سپاہی سے کہا کہ پانی مل سکتا ہے۔ شبیر نے اسے پانی پلایا۔ پانی پینے کے بعد ہلاکو خان نے اس سپاہی سے کہا کہ تم مجھے پریشان لگ رہے ہو، بتاؤ کیا بات ہے، مجھے بتاؤ۔ شبیر نے ہلاکو خان سے کہا کہ میں تمہیں اپنے حالات نہیں بتا سکتا، حالانکہ میں پریشان ہوں۔ میں کبھی کسی مجرم کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتا، اگر کرتا ہوں تو کم ہی کرتا ہوں۔ میں نے کبھی کسی مجرم کے ساتھ فری ہونے کی کوشش بھی نہیں کی۔ تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے لے سکتی ہو، ہاں البتہ مجھ سے گپ شپ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ ہلاکو خان نے شبیر سے کہا کہ دیکھو، اگر تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے ضرور بتاؤ۔ تمہیں ایک آفر کرتا ہوں اور امید ہے کہ یہ آفر تمہیں پسند آئے گی اور تم اس پر غور ضرور کرو گے۔ تمہیں ایک عورت کی زبان کاٹ کر میرے پاس واپس آنا ہے، بدلے میں تمہیں 10 لاکھ روپے دوں گا۔ شبیر اس کی یہ بات سن کر کافی حیران ہوا۔ پھر اس نے ہلاکو خان سے کہا کہ تم انسان ہو یا پھر درندے، کسی عورت کی زبان کاٹنے چاہتے ہو اور پھر مجھے اس کام کے لیے استعمال کرو گے۔ آئندہ ایسی بات مجھ سے مت کرنا، ورنہ میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا اور تم مجھ سے بات کرنے کے لائق بھی نہیں رہوگے۔ ویسے بھی اب اس سروس سے تنگ آ چکا ہوں۔ آدھی سے زیادہ زندگی جیل خانوں کے باہر کھڑے ہو کر میں نے گزار دی اور بدلے میں مجھے کیا حاصل ہوا؟ اپنی پیاری بیوی کا علاج بھی نہیں کروا سکتا، بیچاری زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ ہلاکو خان نے جب یہ سنا تو شبیر میں دلچسپی لینے لگا۔ اس سے یہی کہا کہ میرے پاس آؤ، میں تمہارے کام آ سکتا ہوں۔ ہاں، لیکن اگر تم نے انکار کیا تو میرا یہی کام تمہارا کوئی اور دوسرا سپاہی کرے گا اور پیسوں کا حقدار وہی ہوگا۔ اب آخری فیصلہ تو تمہارا ہے کہ کیا تم میرا کام یہ کرو گے۔ شبیر نے اسے کہا اچھا بتاؤ کس کی زبان کاٹنی ہے۔ ہلاکو خان نے کہا بس ایک عورت ہے، میں مزید تمہیں نہیں بتا سکتا، تمہیں گھر کا ایڈریس بھی بتاؤں گا اور اس عورت کا حلیہ بھی، اس کی عمر، اس کی سب چیزیں تمہیں بتاؤں گا۔ تم نے میرا یہ کام کرنا ہے، بدلے میں تمہیں 10 لاکھ روپے مل جائیں گے۔ شبیر نے ہلاکو خان سے کہا
ٹھیک ہے میں تمہارا یہ کام کروں گا، لیکن یہاں سے کب جاؤں گا یہ وقت میں ہی طے کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بس میرا کام ہو جانا چاہیے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ ویسے تمہیں پیسے بھی مل جائیں گے، پیسوں کے بارے میں تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہلاکو خان کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا، ہاں البتہ کوئی ہلاکو خان سے دھوکہ کرے تو پھر اسے نہیں چھوڑتا۔ میری ماں اچھی طرح جانتی تھی کہ میرے سر پر کتنی بڑی ذمہ داری تھی، اس کے باوجود اس نے مجھے گرفتار کروایا۔ جو لوگ پچھلے 10 سال سے مجھے پکڑنے کی کوشش میں تھے، میری ماں کی وجہ سے وہ مجھے پکڑنے میں کامیاب ہوئے اور یہ میرا خواب ادھورا رہ گیا۔ جس مقصد کے لیے میں زندہ تھا اب وہ مقصد حاصل نہیں کر سکتا۔ میرا ایک ہی دشمن ہے جو اس شہر میں دندناتا پھر رہا ہے، وہ آزاد ہے۔ اب وہ مجھے پولیس مقابلے میں ضرور مروا دے گا، اس بات سے میں اچھی طرح واقف ہوں۔ میری ماں تو جانتی تھی کہ میرا جیل سے باہر ہونا کتنا ضروری ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے پولیس کی مدد کی۔ شبیر نے جب یہ سنا تو کہا اچھا تو اپنی ماں کی زبان کٹوانا چاہتا ہے؟ ہلاکو خان نے کہا ہاں میں ایسا ہی چاہتا ہوں۔ شبیر نے کہا ٹھیک ہے، میں اس معاملے میں تمہارا ساتھ دوں گا، مجھے 3 سے 4 دن چاہیے، تمہارا کام ہو جائے گا۔ ہلاکو خان حیران تھا کہ یہ شخص اس کام کے لیے اتنی جلدی کیسے رضامند ہو گیا، لیکن وہ شبیر کے ارادوں سے بالکل واقف نہیں تھا۔ تقریباً 2 دن بعد، یہ آدھی رات کا وقت تھا جب شبیر ہلاکو خان کی ماں سے ملنے اس کے پوشیدہ گھر میں آیا، جس میں ایک بوڑھی عورت عبادت کر رہی تھی۔ وہ مصلی بچھا کر رو رہی تھی، اپنے پیارے بیٹے کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ شبیر خاموشی سے چپ چاپ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ دعا مانگنے کے بعد وہ بڑھیا شبیر سے کہنے لگی، بیٹا کون ہو؟ آج تو نے اپنا چہرہ نہیں چھپایا۔ شبیر نے کہا کیوں ماں، میں اپنا چہرہ کیوں ڈھانپ کر آؤں گا؟ تمہارے پاس کیوں آؤں گا؟ بڑھیا نے اسے جواب دیا کہ کوئی شخص تو تھا، پچھلے کئی عرصے سے میرے پاس آتا تھا، اس نے اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا ہوتا اور مجھے اپنا نام بھی نہیں بتاتا، بس مالی طور پر میری مدد کرتا، راشن کا کچھ سامان بھی دیتا اور پھر واپس چلا جاتا۔ مجھے اپنے پیارے بیٹے کے بارے میں بھی آگاہ کرتا کہ وہ زندہ ہے یا نہیں۔ کچھ دن پہلے ہی اس نے میرے بیٹے کے نام خط بھی لکھا تھا۔ میرے کہنے پر بوڑھیا نے شبیر کے ہاتھوں کو دیکھا، اس کے ہاتھوں میں ایک تیز دھار چھری تھی، پھر جو اس نے ہاتھ میں لی ہوئی تھی۔ اس نے شبیر سے پوچھا کہ بیٹا یہ چھری کیوں لائے ہو؟ شبیر نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے ہی مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، وہ آپ کی زبان کاٹنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کاٹ دینا ہی پسند کروں گا، جو ایسی زبان کو میں کاٹ دوں۔ بچپن میں مجھ پر پیار جتاتی، لیکن اب اسی ماں نے مجھے قید کروا دیا۔ بڑھیا نے شبیر کی طرف دیکھا اور کہا ٹھیک ہے پھر کاٹ لو میری زبان۔ شبیر اس بڑھیا سے کہنے لگا میں اس نیت سے یہاں نہیں آیا، میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا، میں حقیقت جاننا چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنے بیٹے کا نام تو سنا تھا، کافی عرصہ پہلے اس کے بارے میں بھی جانتا تھا، لیکن کبھی اسے دیکھا نہیں تھا۔ جب آپ کے بیٹے نے میں نے تحقیق کی تو پتا چلا یہ تعلیم میں اچھا تھا، یہ پڑھنا چاہتا تھا، کچھ بننا چاہتا تھا، پھر یہ ڈاکو کیسے بن گیا؟ ایسے کن حالات سے گزرنا پڑا کہ وہ درندہ بن گیا؟ اپنی ماں کی زبان ہی کاٹنا چاہتا ہے۔ بڑھیا نے شبیر سے کہا کہ وہ درندہ نہیں ہے۔ ہاں یہ بات سن کر میں حیران ہوں کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میرا بیٹا میرے بارے میں ایسا کہے گا، لیکن یہ اس کا وقتی غصہ ہے۔ میں اپنے بیٹے کی نیچر سے واقف ہوں، وہ غصے میں پاگل ہو جاتا ہے جب اس کے ساتھ دھوکہ ہو، وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتا۔ تم میرے پاس یہاں آئے ہو میری زبان کاٹنے کے لیے، لیکن اب وہ جیل میں بیٹھا رو رہا ہوگا۔ اس بات کی تصدیق تم اپنے کسی سپاہی سے، کسی دوست سے کر سکتے ہو۔ شبیر نے اس حقیقت کا پتہ کرنے کے لیے اپنے ایک ساتھی کو فون کیا جو ہلاکو خان کے یونٹ کے باہر ہی کھڑا تھا۔ اس کے ساتھی نے شبیر کو بتایا کہ ہلاکو خان بہت رو رہا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، وہ اپنے بال نوچ رہا ہے، اپنی ماں کو بہت یاد کر رہا ہے۔ اس نے ہلاکو خان کی ویڈیو بنائی اور پھر شبیر کو بھیجی۔ شبیر کو اس بات پر یقین آ چکا تھا کہ ہلاکو خان یہ وقتی غصہ ہے یا پھر ایک ایسی پر اسرار بیماری ہے جس میں انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، غصے میں ایسا کچھ کہہ جاتا ہے جو کسی صورت بھی نہیں چاہتا، نہ ہی کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔ خیر جو بھی ہو، شبیر وہاں اس کی ماں کو تکلیف دینے نہیں آیا تھا، وہ حقیقت جاننے آیا تھا، اور ہلاکو خان کی والدہ سکینہ نے اسے حقیقت بتائی۔
اس نے جنید کو بتایا کہ آج سے تقریباً 30 سال پہلے کی بات ہے کہ ہمارا خاندان ایک خوشحال خاندان تھا۔ میرا شوہر ایک مشہور تحصیلدار تھا جس کا ٹرانسفر فیصل آباد کی تحصیل میں ہوا۔ جب سے ٹرانسفر ہوا اس کے دفتر کے سامنے لوگوں کا رش ہوتا اور ایک مقامی دفتر کے سامنے لوگوں کا رش ہوتا۔ وہ ایک مقامی سیاستدان کی شکایت لے کر میرے شوہر کے دفتر کے سامنے آتے۔ اس کا نام صادق خان تھا اور اس نے علاقے کے کئی لوگوں کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا۔ صرف اپنے اسلحے کے زور پر اور طاقت کے زور پر اس نے غریبوں کا حق مارا اور وہ لوگ اتنی بے بس نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے اس بات کا اقرار کیا اگر ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہ ہوا تو دفتر کے سامنے ہی وہ اپنی جان دے دیں گے۔ میرے مرحوم شوہر صفدر صاحب کے لیے جوائننگ کا یہ پہلا دن تھا۔ بڑا ہی عجیب و غریب تھا۔ علاقے کے باسی ایک ایک کر کے اپنی شکایت درج کروا رہے تھے اور سب کی زبان پر بس ایک ہی لفظ تھا، وہ تھا صادق خان، جو اس علاقے کا وڈیرا تھا۔ کوئی ادارہ، کوئی شخص اس کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتا تھا۔ پچھلے کئی سال سے اس کا پورے ضلع پر راج تھا۔ ایسا بھی کوئی ڈاکو ہے جو اس کے لیے کوئی کام کرتا ہے؟ پورے علاقے میں اس کا رعب اور دبدبا تھا، خوف و ہراس تھا۔ اعداد و شمار کے مطابق تقریباً اس نے مختلف جھوٹے بڑے زمینداروں کی 3000 ایکڑ زمین پر قبضہ کیا ہوا تھا، وہ بھی ناجائز قبضہ تھا، اور اس کے لیے وہ بالکل خوف زدہ نہیں تھا۔ اسے کسی کا خوف نہیں تھا۔ علاقے کے تمام پٹواری اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اس کے اشاروں پر ناچتے تھے۔ پولیس بھی اس کے ساتھ ملی تھی، کسی کے خلاف وہ ایکشن نہیں لیتے تھے۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے۔ آفس میں میرا پہلا دن گزرنے کے بعد صفدر صاحب یعنی میرا شوہر جب گھر آیا تو اس کے چہرے کے تاثرات بڑے ہی عجیب و غریب تھے۔ وہ بہت تھکے ہوئے تھے۔ مجھ سے کہنے لگے کہ سکینہ، میں نے اپنے کیریئر میں اتنا سخت دن پہلے کبھی نہیں دیکھا جو دن آج میں نے دیکھا۔ میں نے لوگوں کی شکایتیں سنی، وہ شکایتوں کا انبار لے کر میرے پاس آئے۔ یہاں صادق نامی ایک وڈیرا ہے جس نے تباہی مچائی ہوئی ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو تسلی دی کہ آپ نے غریبوں کی حمایت کی اور حق اور سچ کا ساتھ دیا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، بس جس راستے پر آپ ہیں یہ راستہ نہ چھوڑنا۔ اس وقت میرا بیٹا قاسم، جو کہ ہلاکو خان کے نام سے اب مشہور ہے، لاہور میں پڑھتا تھا۔ وہ معاشیات میں ایم فل کر رہا تھا۔ بہت ہی سادہ طبیعت کا لڑکا تھا۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ میرا بیٹا اونچی آواز میں کسی سے بات کر رہا ہو۔ میرے شوہر نے صادق خان کے خلاف ایکشن لینے کا فیصلہ کیا۔ جو بھی کر سکتا تھا اس نے کرنے کی کوشش کی، لیکن سب سے پہلے وہ خود اس وڈیرے کے پاس گیا تاکہ ایک بار اس سے ملاقات کر سکے، زبانی کلامی اسے سمجھا سکے کہ آپ نے جو غریب لوگوں کے پلاٹس اور زمینوں پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، اس قبضے سے پیچھے ہٹ جائیں ورنہ آپ کے خلاف ایکشن ضرور لیا جائے گا۔ اس کے وڈیرے پر وہ چلا گیا، میرے شوہر کا استقبال کرنے لگا، اس سے کہنے لگا، میری تو خوش قسمتی ہے۔ دراصل یہ اس ضلع کے لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کا ٹرانسفر ہمارے علاقے میں ہوا۔ ان لوگوں کی آپ کو بہت ضرورت ہے اور آپ کو ان لوگوں کی آپ جیسا ایماندار تحصیلدار مجھے چاہیے تھا۔ تب صفدر صاحب نے صادق سے کہا، وہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اس معاملے میں آپ کا ساتھ دینا پڑے گا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگے، وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن آپ کو اس معاملے میں میرا ساتھ دینا پڑے گا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگے، جناب، میں ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ حکم کریں تو اس علاقے کے مکینوں اور یہاں کے باسیوں کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں، ان کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ صفدر صاحب نے کہا کہ خان صاحب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن لوگ تو آپ کے خلاف شکایت لے کر میرے پاس حاضر ہوئے تھے۔ وہ جولی اٹھا کر آپ کو بددعائیں دے رہے تھے۔ ان کے بقول آپ نے ان کی زمینوں پر قبضہ کیا۔ میں نے آپ کے خلاف کسی قسم کی قانونی کارروائی کرنے سے پہلے آپ سے بات کرنا چاہتا تھا، آپ کو وارننگ دینا چاہتا تھا کہ آپ ان کا حق ان کو واپس دے دیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ یہ سن کر صادق خان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس کی آنکھوں میں خون اترا اور کچھ دیر پہلے جو اپنے مہمان کے ساتھ نرمی سے پیش آ رہا تھا اب اس کے لہجے میں سختی آ گئی اور وہ کہنے لگا، تحصیلدار صاحب، لگتا ہے آپ مجھے جانتے نہیں۔ میرا نام صادق خان ہے، میں پچھلے کئی دہائیوں سے سیاست میں ہوں۔ یہ جو لوگ آپ کے پاس روتے ہوئے آتے ہیں یہ میرے مخالفین کے بھیجے ہوئے کارندے ہیں اور کچھ نہیں۔ چند ٹکوں کی خاطر وہ مجھے بدنام کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے
اور میں کسی دھمکیوں میں آنے والا نہیں، بالکل بھی نہیں، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ آپ کے ساتھ تو میں دوستی کرنا چاہتا تھا۔ اس علاقے میں آپ نئے ہیں، آپ اس علاقے کے رواج کے بارے میں آپ کو بتاؤں، آپ میرے ساتھ دوستی نہیں کرنا چاہتے، خیر یہ آپ کی مرضی، میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا۔ ایک اور بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، آپ نے جو کرنا ہے جا کر لیجئے گا۔ تحصیلدار صاحب وہاں سے اٹھا اور صادق خان سے کہا کہ میں آپ سے دوبارہ ضرور ملوں گا، ان لوگوں کے لیے جو کر سکا ضرور کروں گا۔ اس نے ضلع کے بڑے افسران سے رابطہ کیا، تحصیلدار کے بارے میں انفارمیشن لینا شروع کی۔ پیسوں سے وہ میرے شوہر کو خریدنا چاہتا تھا، لیکن صفدر صاحب ایسے نہیں تھے، میں انہیں سے جانتی تھی، اسے خریدنا ناممکن تھا۔ صادق صاحب کے خلاف ہائی کورٹ میں اس نے مقدمہ درج کروایا، کیونکہ مقامی سطح پر تو کوئی افسر اس کے خلاف ہونے کو تیار نہیں تھا۔ جب صادق خان کو پتا چلا کہ تحصیلدار گواہ لے کر ہائی کورٹ میں پہنچ چکا ہے تو وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ یہی کہنے لگا کہ میں نے تحصیلدار کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن لگتا ہے کہ اس کا دماغ خراب ہے، سیدھی طرح اس کو بات کچھ سمجھ نہیں آنے والی۔ وہ دفتر سے واپس گھر آ رہا تھا، میرے شوہر کو کڈنیپ کیا گیا، پھر اس کا نام و نشان نہ رہا، زمین کھا گئی یا آسمان، کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ تقریباً ایک ہفتے تک وہ لاپتہ رہا۔ میں نے قاسم کو فون کیا، اسے حالات سے آگاہ کیا، وہ اپنی پڑھائی چھوڑ کر لاہور سے فیصل آباد آیا۔ میں نے اپنے بیٹے کو ان تمام معاملات سے دور رکھنا چاہتی تھی، لیکن اب میری مجبوری تھی، اس کا باپ لاپتہ تھا۔ کچھ دن بعد انہوں نے میرے بیٹے کو بھی اٹھا لیا، وہ ایک فارم ہاؤس پر قاسم کو لے کر گئے۔ یہ صادق خان کا ایک فارم ہاؤس تھا جو کہ جنگلات کی دوسری سائڈ پر تھا۔ قاسم کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور فارم ہاؤس جا کر ہی انہوں نے آنکھوں سے پٹی اتاری۔ ایک بڑی بڑی مونچھوں والا آدمی جو قاسم کے سامنے آیا اور اس سے کہنے لگا، تم اپنے باپ کو ڈھونڈ رہے ہو؟ قاسم نے اسباب میں سر ہلایا کہ ہاں میرا باپ لاپتہ ہے، میں اس کو تلاش کر رہا ہوں۔ اس آدمی نے ہنس کر کہا، آؤ میں تمہیں تمہارے باپ سے ملواتا ہوں۔ قاسم بیچارہ خوش ہوا، وہ سادہ طبیعت کا لڑکا تھا، وہ اپنے باپ کو زندہ دیکھنا چاہتا تھا، صحیح سلامت، اور اپنے باپ سے ملاقات کروں گا، اس لیے وہ خوش ہوا۔ لیکن ایک کال کوٹری میں وہ اسے لے گئے اور قاسم سے کہا، یہ جو سامنے بڑا سا ڈرم پڑا ہے، اس کا ڈھکن اتارو تو تمہیں تمہارا باپ مل جائے گا۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ قاسم نے ڈرم کا ڈھکن اٹھایا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس کا جسم کانپنے لگا، اس کے اندر کچھ بسیدہ ہڈیاں تھیں، اسے تیزاب سے جلا دیا گیا تھا، اس کے جسم پر گوشت نہیں تھا، صرف ہڈیاں باقی تھیں، اور اپنے باپ کی یہ حالت دیکھ کر وہ چیخنے لگا، چلانے لگا۔ اس کے بعد صادق خان قاسم کے سامنے آیا اور اس سے کہنے لگا، تم مجھے شریف آدمی معلوم ہوتے ہو، اگر چاہو تو میں تمہیں بھی تمہارے باپ کے ساتھ زندہ جلا دوں گا، لیکن صرف ایک شرط پر چھوڑ رہا ہوں کہ جا کر اپنی ماں کو سمجھانا، ایسے تو وہ بیوہ ہو چکی ہے، لیکن اگر تم لوگوں نے میرے خلاف زبان کھولی، میرے خلاف محاذ اکٹھا کرنے کی کوشش کی تو تمہارا اور تمہاری ماں کا بھی یہی انجام ہوگا۔ میرے بیٹے کو وہاں سے ویران سڑک کے کنارے گاڑی پہ پھینکا گیا، وہ نہیں جانتا تھا کہ کہاں ہے۔ پیدل سفر کرتے کرتے آخر وہ گھر پہنچا، لیکن جیسے ہی گھر کے دروازے پر پہنچا تو غش کھا کر نیچے گر پڑا۔ میں اپنے بیٹے کو ہسپتال لے گئی۔ ہوش میں آنے کے بعد قاسم نے مجھ سے یہی کہا کہ ماں ہو سکتا ہے ہم دونوں میں جدائی ہو جائے، ماں اب تمہیں صبر کرنا پڑے گا، میں ان ظالم درندوں کے خلاف ضرور اپنی جدوجہد جاری رکھوں گا۔ اس دن سے لے کر قاسم عرف ہلاکو خان تمام لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے کچھ ایسے دوست تھے جو مخلص تھے، انہوں نے قاسم کا ساتھ دیا اور صادق خان جیسے ظالم درندے کو مارنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہر دفعہ بچ جاتا، مگر اس بار اس کی سیکورٹی کافی زیادہ تھی۔ 1 سال تک وہ امریکہ میں رہا، پھر واپس وطن آیا۔ صادق خان میرے گھر میں بھی کئی بار آیا، مجھ سے یہی کہا کہ تمہارا بیٹا کہاں ہے، تم نے اپنے بیٹے کو کہاں چھپایا؟ وہ مجھے بالوں سے پکڑتا، مجھ پہ ظلم ستم کر کے واپس چلا جاتا۔ مجھے اس بات کی دھمکی دیکھا اور اپنے بیٹے کو سمجھاؤ ورنہ اس کا انجام بھی اپنے باپ کی طرح ہوگا۔ اس نے صادق خان کے قریبی ساتھیوں کو مار دیا، ایسے لوگ جو صادق خان کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن اصل مجرم ابھی تک زندہ تھا۔
اس بات کا مجھے بھی افسوس ہے۔ شبیر نے یہ ساری داستان سنی سکینہ سے کہا کہ اماں آپ اپنا خیال رکھیے گا، اب میں سمجھ چکا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ شبیر نے یہ ساری داستان سنی سکینہ سے کہا کہ اماں آپ اپنا خیال رکھیے گا، اب میں سمجھ چکا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کس کی زبان کاٹنی ہے۔ سکینہ اسے پوچھ رہی تھی کہ بیٹا مجھے بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے، لیکن شبیر خاموشی سے وہاں چلا گیا۔ اس نے اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ ملاقات کی، ان سے یہی کہا کہ میں ایک ایسا کام کرنے جا رہا ہوں جو کہ بہت بڑا ہے، میرے بڑے آفیسر کام نہ کر پائے، اس علاقے کے کرپٹ ترین شخص کو مٹانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دو سپاہیوں نے شبیر کا ساتھ دیا۔ شبیر نے ایک خفیہ نمبر سے صادق خان کو کال کی اور اس سے کہا کہ صادق صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں آپ کا شکار ہمارے پاس ہے، اگر آپ ہلاکو آپ کا شکار ہمارے پاس ہے، اگر آپ ہلاکو خان کو اپنے ساتھیوں سے مارنا چاہتے ہیں تو جنگل میں دفنانا چاہتے ہیں تو فلاں جگہ پر آ جائیں، اور اپنا ذرائع استعمال کر کے بھی وہ آزاد ہو سکتا تھا، لہٰذا آپ کو جلدی کرنا پڑے گی۔ صادق خان نے کہا اس شخص کو میں نہیں چھوڑوں گا، مجھے تم لوکیشن بتاؤ۔ شبیر نے اس سے کہا ٹھیک ہے، آپ کوشش کیجئے گا کہ اکیلے آنا۔ صادق وہاں بتائے گئے ایڈریس پر روانہ ہوا جہاں پر شبیر اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہلے اس کا انتظار میں تھا۔ وہاں پہنچ گیا، وہ کہنے لگا کہاں ہے ہلاکو خان، اس کو اپنے ہاتھوں سے میں ماروں گا۔ شبیر نے صادق خان سے کہا پہلے اس تحصیلدار کا حساب دو جس کو تم نے بے دردی سے قتل کیا، ایک ایسا شخص جس نے کبھی کسی سے رشوت نہیں لی، جو ہمیشہ غریبوں کے کام آتا تھا، تو نے اسے بے دردی سے مار دیا، اپنے راستے سے ہٹا دیا۔ یہ سن کر صادق خان خوف زدہ ہوا، شبیر سے کہنے لگا تم کون ہو؟ شبیر نے کہا میں تمہاری موت ہوں۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر صادق خان کو درخت کے ساتھ باندھ دیا گیا اور اس کی زبان کاٹ گئی، اس کی زبان کو ایک خصوصی شاپر میں ڈالا گیا، پھر اس کو مار کر گھنے جنگل کے کسی کونے میں دفنا دیا گیا۔ اس کے بعد شبیر واپس قاسم کے پاس آیا اور اس سے یہی کہا کہ میں کسی عورت کی زبان کاٹنے کے بارے میں بھی تو نہیں سوچ سکتا، اور جب مجھے پتا چلا کہ وہ تمہاری ماں ہے تو میں ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ ہاں البتہ ایک ایسے شخص کی زبان ضرور کاٹ کر لایا ہوں جو بہت لمبی ہے، جو اپنی اس زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتا تھا، اپنے سے کم حیثیت والے لوگوں کو تکلیف دیتا، اور یہی زبان تھی جو تمہاری ماں پر چلاتا، اپنی زبان سے اسے تکلیف دیتا۔ وہ شخص اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، لیکن تمہارا آزاد ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جہاں تک ہماری رسائی نہیں وہاں تم پہنچ کر ہمارے لیے کام کر سکتے ہو۔ تمہیں یہ صلاحیت حاصل ہے کہ تم اپنے باپ کی طرح حق اور سچ کا ساتھ دیتے ہوئے برائی کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہو۔ آج کافی عرصے بعد سکینہ خاتون کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور وہ مسکراہٹ میں خود محسوس کی تھی، وہ خوش تھی کہ اس کا بیٹا واپس آ گیا، لیکن اس سے بھی بڑی خوشی اسے اس بات کی تھی کہ اس کے مرحوم شوہر کو انصاف ملا، جس کو وہ برسوں سے انتظار کر رہی تھی۔ ہلاکو خان کو بڑے ہی رازداری کے ساتھ رہا کیا گیا۔ لوگوں کے سامنے اخبارات میں یہ بات پھیلائی گئی کہ اس کا انکاؤنٹر کیا گیا ہے، ہلاکو خان کو مار دیا گیا، لیکن رات کی تاریکی میں اسے آزاد کیا گیا۔ وہ آج بھی اپنے مشن پر قائم ہے۔ اس کی ماں جانتی ہے شاید کافی عرصے بعد وہ اپنے بیٹے کے ساتھ دوبارہ ملاقات کرے، لیکن ہو سکتا ہے اس کی ملاقات بھی نصیب نہ ہو۔ لیکن سکینہ خاتون اب بہت پرسکین ہے، وہ اطمینان میں بیٹھی ہے۔ اسے اس بات کا اطمینان ہے کہ اس کا بیٹا جس مشن پر بھی ہوا ہے وہ کوئی عام مشن نہیں ہے، وہ صادق خان جیسے درندوں کو ختم کرنے کا مشن ہے۔ ہماری سٹوری کیسی لگی کمنٹ کریں۔